کفل کی توبہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لقد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، البتہ تحقیق سنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث. قال، آپ نے فرمایا کان الکفل، تھا کفل نام ہے ایک شخص کا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. کفل بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا. لا یتورع، نہ پرہیز کرتا، نہ بچتا، عن ذنب، کسی گناہ سے، عملہ، جسے وہ کرتا، ہر قسم کے گناہ کرتا تھا، یہ مطلب. فأتته امرأة، تو آئی اس کے پاس ایک عورت. فآتاها 60 دینارا، تو اس نے دیے اس کو 60 دینار. الا، اس بات پر، ان یطأہا، کہ وہ روندے اس کو، یعنی اس سے زنا کرے. فلما، پھر جب، قعد، بیٹھ گیا، منہا، اس سے، مقعد، بیٹھنا، الرجل، مرد کا، من امرأتہ، اپنی بیوی کے پاس، ارتعدت، تو وہ کانپنے لگی، وبکت، اور رونے لگی. یعنی جب وہ برا فعل کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا تو عورت رونا شروع ہو گئی. فقال لها، تو کفل نے اس سے کہا، ما یبگیکی، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے، تو روتی کیوں ہے؟ اکرہتکی، کیا میں نے تجھے مجبور کیا، کیا میں نے جبر کیا تجھ پر، زبردستی کی؟ قالت، کہنے لگی، لا، نہیں، ولکن، لیکن، ھذا عمل، یہ ایک عمل ہے یا ایسا عمل ہے، لم اعملہ، نہیں میں نے کیا اس کو، قط، کبھی بھی. یہ ایسا کام ہے، یعنی زنا ایسا کام ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا. قالا، تو کفل بولا، فلما، تو کیوں، تفعلین، تم کرتی ہو، پھر اب کیوں کر رہی ہو، ھذا، یہ، ولم تکونی، اور نہ تھی تو، فعلتی ہی، کرتی اس کو، قط، کبھی بھی، یعنی اگر تم نے اسے پہلے کبھی نہیں کیا تو ابھی کیوں کر رہی. قالت، کہنے لگی، حملتنی علیہ، مجبور کیا ہے اس پر مجھے، الحاجت، حاجت نے، ضرورت نے. قالا، راوی کہتے ہیں فترہ، کہا، تو کفل نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی عورت کو جانے دیا. ثم قالا، پھر کہا، اذهبی، جاؤ، والدنانیر، اور دینار، لکی، تیرے لیے، یعنی جو 60 دینار میں نے تجھے دیے تھے زنا کے بدلے، وہ تو لے لے. ثم قالا، پھر بولا، واللہ، اللہ کی قسم، لا یعصی، نہ نافرمانی کرے گا، اللہ، اللہ کی، الکفل، کفل، ابداً، کبھی بھی، کفل اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرے گا. فمات، تو مر گیا، من لیلتہ، اپنی اس رات میں. فاصبح، تو اس نے صبح کی، مکتوباً علی بابہ، لکھا ہوا تھا اس کے دروازے پر، غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. رواہ الترمذی والحاکم، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا، وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، ووافقہ الذہبی، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، لیکن ویسے روایت ضعیف بھی ہے، ایک رائے کے مطابق روایت ضعیف ہے. بہرحال جو بھی ہو، لیکن سبق اس سے کیا ملتا ہے ہمیں، آپ کیا بتائیں گے اس میں سبق کیا ہے؟ جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جو بھی عمل کرنا خالص اللہ کے لیے کرے. اس واقعے کی جو ایک اور تائید ہوتی ہے نا، وہ غار والے جو 3 لوگ ہیں، ان میں سے بھی ایک نے یہ کہا تھا نا کہ چچا کی لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور پھر یہی قصہ اسی قسم کا کہ عین اس وقت جب کہ وہ اس پہ قادر تھا کہ اس کے ساتھ برا فعل کرے، تو اللہ سے ڈر کے اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس سے غار کا دروازہ کھل گیا. ٹھیک ہے.